آج کی رات شب برات کی رات ہے۔ شب برات رحمت، مغفرت اور خود احتسابی کی رات ہے۔ ایک ایسی رات ہے جس میں دل جھکتے ہیں رب کے حضور، گڑ گڑاتے ہیں ہم روتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے، ہماری آئندہ آنے والی جو زندگی ہے ہمیں صراط مستقیم پر چلا، ہمیں ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا انسان بنا دے۔ دنیا کا جو سب سے اچھا اور سب سے آسان جو مذہب ہے وہ دین اسلام ہے، جیسا میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں، اور ہم سب کی زندگیوں میں جو رب کعبہ کی جو سب سے بڑی بلیسنگ ہے، جو نعمت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ ہم ہر سانس کے ساتھ اگر اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، نہ صرف بلکہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں، لیکن نفسا نفسی کے اس دور میں ہم خود سے، اپنے آپ سے، اپنے دین سے، اپنے لوگوں سے، اپنے رب سے، قرآن پاک سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ تو آج شب برات کی رات ہے، آج مغفرت کی رات ہے۔ آج کوشش کیجئے کہ اگر آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے، کسی کا دل دکھا ہے تو اس سے معافی مانگ لیجئے، اسے منا لیجئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں نا کہ وہ سب سے پہلے حقوق العباد کا سوال ہوگا۔ ہم اللہ کے بندوں کو اگر راضی نہیں رکھ پاتے، اگر ان کی دل آزاری کرتے ہیں، ان کو ناخوش کرتے ہیں، تو ہمارا رب ہم سے کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے کوشش کریں کہ رب کے جو بندے ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، ان کو تنگ نہ کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا دل دکھا ہے تو آج معافی مانگ لیجیے۔ اور ویسے بھی ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ابھی کل بیٹھے ہوئے تھے سارے بہن بھائی، تو ہم ذکر کر رہے تھے، ہماری دادو اماں تھیں، اللہ جنت نصیب کرے، تو آتی تھیں امی کے ساتھ جتنی مرضی اور رشتہ ایسا ہے، ساس بہو کا چپکلش ہوتی ہے، چھوٹی موٹی رنجشیں ہوتی ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، جو بھی ہوتا ہے، تو شب برات کی رات آتی تھیں شام کو، اور جیسے عصر کے بعد تو وہ آتی تھی اور آ کے انہوں نے اور امی نے بھی جانا، اور ہم سب اپنے بڑوں کو دیکھا کرتے تھے، ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، جا کے معافی مانگتے تھے کہ مجھے معاف کر دینا، میری وجہ سے اگر دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دینا، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگا کرتے تھے۔ تو یہ وہ رات ہے۔ تو بعد میں کوئی پتہ نہیں ہے اگلا سانس ہے یا نہیں ہے، زندگی کب ختم ہو جائے، تو پلیز کوشش کیا کیجئے کہ اچھے رہا کریں، آپ کی وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو۔ تو جی ہمارا سیگمنٹ آج شب برات کی جو رات ہے اس کی فضیلت پر ہم بات کریں گے، کس طرح سے سادگی اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، آج کی رات میں کیا عبادات کر سکتے ہیں، کیا ہمیں لیسن دیتی ہے۔ تو اس کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ہمارے جو معزز مہمان ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، جناب غلام یاسین نظامی صاحب آج مارننگ شو کے سیٹ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے، شب برات۔ شب برات کی جو اصل اہمیت ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات یہ جہنم سے آزادی کی رات ہے، اور قرآن عزیز میں 25ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے اس رات کی اہمیت کو اجاگر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، اور اس مبارک رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ گویا کہ آج کی رات یہ فیصلہ کی رات ہے، کس نے اگلے سال تک زندہ رہنا ہے، کس نے دنیا سے جانا ہے، رزق کے حوالے سے، حج کے حوالے سے، زندگی کے تمام معاملات اس رات میں اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے۔ تو یہ رات جو ہے وہ در حقیقت عبادت کی رات ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پوری رات عبادت فرماتے، قبرستان جانا بھی سنت مبارکہ ہے، اللہ کے حضور زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنا، یہ بھی آج کی رات کے حوالے سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور آج کی رات کے حوالے سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں تو رات کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے وہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے، لیکن آج کی رات جو ہی مغرب ہوتی ہے تو مغرب سے اللہ کی رحمت آسمان دنیا پہ نزول فرماتی ہے، اور ندا دی جاتی ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو معاف فرما دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں اضافہ کر دوں، ہے کوئی مجھ سے صحت و عافیت مانگنے والا کہ میں اسے بیماریوں سے صحت و عافیت عطا فرما دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی رات رزق کے حصول کی رات ہے،
अल्लाह की बारगाह में तौबा ताइब होने की रात है, जी। अल्लाह के हुजूर हर किस्म की बीमारियों से अपने आप को शिफा याबी हासिल करने की रात है। देखें, हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी उम्र में इजाफ़ा फरमाए, जी। हमारे रिस्क में इजाफ़ा फरमाए, जी। हमें हर किस्म की बीमारी से महफूज रखे। तो हमारे दीन ने उसका बेहतरीन तरीक़ा ये बयान फरमाया है कि आप ऐसा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल कीजिए। नेक आमाल ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आपकी उम्र में भी इजाफ़ा होगा, आपके रिस्क में भी इजाफ़ा होगा, आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत भी होगी। और आज की रात के हवाले से हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते हैं कि आज की रात अल्लाह पाक कबीला बनी कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज़्यादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो देखें, अहदीस मुबारका में, कुरान अज़ीज़ में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात में इस रात की किस कदर अहमियत है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर दुआएँ मांग रहे हैं, आपकी चश्माने मुबारक से आंसू जारी हैं और अब अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सारे के सारे एहतमाम जो हैं वो फरमा रहे हैं। हकीकत यह है कि सहाबा इकराम ने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप तो मासूम हैं और हमने देखा है कि आप इतनी इबादत करते हैं, इतनी रियाजत करते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो दर हकीकत आज की रात जो है इसका एक पहलू ये भी है कि ये शुक्रगुजारी की रात है। अल्लाह के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की जाए और अगले दिन का जो है वो रोज़ा रखा जाए। रोज़े रखने का एहतमाम करना ये भी हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। रात जो है इसमें भी अल्लाह का फैज़ान जो है वो नाजिल होता है और दिन में भी अल्लाह का फैज़ान नाजिल होता है। तो रात इबादत के अंदर बसर की जाए और अगला दिन जो है वो रोज़े के अंदर गुजारा जाए, तो बिलाशुबा इन नेक आमाल की बरकत से अल्लाह पाक उस बंदे की बख्शिश भी फरमाएगा, उसके रिस्क में इजाफ़ा भी फरमाएगा और साथ ही साथ उसे सेहत व आफ़ियत की दौलत भी अता फरमाएगा। अच्छा, यहाँ पर आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं, अवाम में शब बरात से मुताल्लिक़ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, असल तालीमात आपने हमें बताई हुई हैं, कुछ मज़ीद इस पर रोशनी डाली है। आपने कहा कब्रिस्तान जाना चाहिए, सारी रात इबादत करनी चाहिए और फिर सुबह उठ के रोज़ा रखना, ये भी सुन्नत मुबारक है। तो मज़ीद क्या अहकामात हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह कि आपने अपने इंट्रो के अंदर बड़ी खूबसूरत बात की है। आज की रात के हवाले से अगर हम इबादत नहीं कर सकते, ये भी याद रखें, अगर हम इबादत नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इस चीज़ का ज़रूर एहतमाम करें कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचे। ये जो हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँचना है, ये भी इबादत ही है। देखिए, मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान से और जिसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। शेख सादी रहमहुल्लाह आप बयान फरमाते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जो है ना, वो बचपन में मुझे शब बेदारी की रात थी, मस्जिद में लेकर गए। मैं वहाँ पर जब पहुँचा तो मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, सोए हुए हैं। मैंने अपने वालिद मोहतरम से कहा, इससे बेहतर नहीं था कि ये वाले लोग इबादत कर लेते? तो आपने आगे से जवाब दिया, बेटा अगर हमने यही बात करनी थी तो पर हमारा मस्जिद में आने का फ़ायदा क्या था? हम मस्जिद में आए हैं, अपने लिए आए हैं, हमने लोगों की जासूसी या उनके बारे में हम लोग बात करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? अपनी ज़ात पर, अपनी किरदार और अपनी सीरत पर होना चाहिए। हमारा नुक्ता नज़र जो है वो इस बात पर होना चाहिए कि हमारा ताल्लुक़ जो है वो हमारे रब के साथ मजबूत होना चाहिए। अगर कोई आराम कर रहा है, जिस तरह की आपने बड़ी खूबसूरत बात की है, हमें गुड परसेप्शन जो है वो कायम करना चाहिए। तो हमें उन लोगों के हवाले से भी यही सोचना चाहिए कि हो सकता है ये इबादत करके थोड़ी देर सस्ता लेंगे और उसके बाद ये मजीद इबादत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। तो यही एक मुसलमान का नुक्ता नज़र होना चाहिए। जनाब सैयदना अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं कि मुझे 5 रातें बड़ी महबूब हैं और इन 5 रातों में दुआओं का एहतमाम करना ये मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उन 5 रातों के अंदर एक रात जो है वो शब बराअत की रात भी है। आप फरमाते हैं कि इस रात अल्लाह के हुजूर दुआओं का एहतमाम करना, क्योंकि ये रात जो है वो रहमतों वाली भी रात है, आज जहन्नम से आज़ादी से निजात हासिल करने वाली रात भी है और ये रात जो है वो दुआओं की कबूलियत की रात भी है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह के हुजूर ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम किया जाए। जिस तरह के हर हिकमत वाले काम का फ़ैसला कर दिया जाता है, उसके अंदर ये भी है
اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے وہ آج کی رات اللہ کے حضور اولاد کے حصول کے لیے دعا کرے تو اللہ پاک اسے اولاد کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کتنی عظمت والی رات ہے کہ جس رات کے اندر ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ کے صاحبزادے ہیں جناب سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ میں اس رات میں نبی معظم شفیع مکرم اپنے نانا جان کی ذات بابرکات پر درود و سلام بھیجتا ہوں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اس مبارک رات میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام عزیز جو ہے وہ کرتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات میں زیادہ سے زیادہ نوافل ادا کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ امام حسن مجتبیٰ کے اس فرمان کو اور ان کے عمل مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور تلاوت کلام پاک کرنی چاہیے، نبی کریم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جناب سیدنا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بھی ہیں، ترجمان القرآن بھی ہیں، حبر الامہ بھی ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ وہ مبارک رات ہے کہ جس مبارک رات میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، اللہ پاک اسے اپنے مقربین اور محبوب بندوں کی فہرست میں شامل کر لیتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ آج کی مبارک رات کے اندر مغرب کی نماز بعد جماعت ادا کریں، یہ ہمارا معمول ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم آج کی رات دیکھیں، اگر عشاء کی نماز با جماعت ادا کرتے ہیں اور فجر کی نماز بھی با جماعت ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک پوری رات کی بیداری کا ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر ہم پوری رات نہیں بیدار ہو سکتے تو کم از کم ان نمازوں کا تو بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ بھی ہے، یہ جو مخصوص راتیں ہیں جس طرح کہ شب برات والی رات ہے، اس میں آپ نے صرف خود عبادت نہیں کرنی بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی عبادت کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، وہ بھی اللہ کے حضور دعاؤں کا اہتمام کریں، استغفار کریں، نبی معظم شفیع مکرم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں، انفرادی طور پر اللہ کے حضور بیٹھ کر تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں تاکہ بندے کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی ذات سے مضبوط نظامی صاحب، جو پیارے اس دنیا میں نہیں ہیں جیسے ہمارے والدین ہیں، ان کی قبروں پر بھی جانا چاہیے آج کی رات، ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اس بارے میں کیا احکامات؟ بالکل، یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی ہے، گھر میں بھی فاتح خوانی کا اہتمام یہ بات جو ہے وہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے رسول آج کی رات آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے، وہاں پر آپ نے لمبا جو ہے وہ سجدہ فرمایا اور اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے والدین کی بخشش کے لیے دعا کا اہتمام فرمایا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام فرمایا، پھر آپ نے جمیع امت مسلمہ کی بخشش کے لیے دعا کا اہتمام فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آج کی رات اگر ہم سے ہو سکے قبرستان جائیں اور قبرستان میں جا کر اپنے والدین زندہ ہیں تو بھی، دنیا سے چلے گئے ہیں تو بھی، ان کی بخشش کا اہتمام جو ہے وہ ان کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کا اہتمام کرنا اور ساتھ ہی ساتھ جمیع امت مسلمہ کی بخشش کا دعا کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک ہے۔ اچھا، شب برات میں کیا واقعی تقدیروں کا فیصلہ ہوتا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو شاید بچوں کو ویسے انگیج کرنے کے لیے وہ کہا جاتا ہے نا، ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جنت میں ایک درخت ہے، اس درخت میں بہت سارے پتے ہیں، اور پتے جو ہے نا، جن لوگوں نے جنہوں نے اس دنیا سے جانا ہوتا ہے، جن کا انتقال ہونا ہوتا ہے، ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ان کے نام کے، ہر نام کا ایک پتا ہے نا، اور جنہوں نے دنیا میں آنا ہوتا ہے نا، ان کے نام کے نا نئے پتے نکل آتے ہیں۔ جی بالکل ایسے یہ 25واں پارہ ہے، اور 25ویں پارے کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمایا۔ میں نے شروع میں بھی یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، فیہا یفرق من کل امر حکیم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آج کی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، ہر ایسا کام جس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ جی دیکھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو دل کے اندر یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو۔ تو جناب سیدنا عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ آج کی رات اللہ پاک بیت اللہ پر خصوصی نظر فرماتا ہے، اور خصوصی نظر فرماتا ہے، اور جو بندہ آج کی رات اللہ کے حضور حج کے لیے دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ پاک اسے حج بیت اللہ کی سعادت بھی عطا فرماتا ہے۔
بلا شبہ آج کی رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کس نے اگلے سال تک زندہ رہنا ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ یہ رات جو ہے یہ تقدیر بدلنے والی رات ہے، اور تقدیر جو ہے وہ کیسے بدلتی ہے؟ تقدیر نیک اعمال کی وجہ سے بدلتی ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور خلوت میں بیٹھا ہوگا، دعاؤں کا اہتمام کرے گا، تو اس کی تمام دعائیں، کیونکہ یہ رات دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، تو اس رات کی برکت سے اللہ پاک اس کی تقدیر کو تبدیل فرما دے گا، اسے زندگی کا ایک اور سال عطا فرما دے گا، اس کے رزق میں اضافہ فرمائے گا، اس کے نام عمل میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ اسے حج کی سعادت جو ہے وہ نصیب ہوگی۔ یعنی آپ یوں سمجھیے کہ آج کی رات یہ تمام کا تمام جو اعمال نامہ ہے جو بندے نے کرنا ہے، وہ سارے کے سارے اعمال نامہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے سپرد فرما دیتا ہے، اور اس کے اندر لکھا جاتا ہے کس نے اگلے سال تک زندہ رہنا ہے، کس نے نہیں جانا۔ اب ایک بندے کے نامہ عمل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اگلے سال جو ہے وہ چلے جانا ہے دنیا سے، لیکن جب فرشتے دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ عبادت میں مصروف ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جو بندے کی عمر میں اضافہ کر سکے سوائے نیک اعمال کے۔ جب اللہ رب العالمین دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ نیک اعمال میں مصروف ہے، تو نیک اعمال میں مصروفیت کی وجہ سے اللہ پاک اس کی عمر میں 1 سال کا اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلا شبہ یہ رات جو ہے یہ تقدیر کو بدلنے والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کے حضور جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، تلاوت کلام پاک وہ بھی ادا کرنی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں نوافل کا اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور اگلے دن کا روزہ رکھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، شب برات کے روزے کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بتائیے گا، اور یہ پھر آج کی رات یہ المیہ ہے، بن چکا ہے ہمارا کہ آتش بازی کی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، ہلڑ بازی کی جاتی ہے، ہنگامہ کیا جاتا ہے، یہ دوسروں کے لیے بڑا پرابلم کا باعث بنتا ہے، شور ہوتا ہے، شور و گل، یہ سب شریعت میں تو ایسے کوئی احکامات نہیں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس بارے میں بھی کچھ فرمائیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنا جو ہے یہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ماہ رمضان کے بعد جس مبارک مہینے میں آپ سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کو اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور یہ والا روزہ جو ہے نا یہ 15 شعبان کا، یہ ایام 20 میں آتا ہے، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 ان 3 دنوں کے روزے رکھنا یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب کی سنت مبارکہ ہے۔ روزوں کی اہمیت کا اندازہ تو اس بات سے لگا لیجئے، ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں تمام عبادات کی جزا اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی جزا اللہ پاک خود بندے کو عطا فرماتا ہے، تو اس سے بڑھ کر روزے کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ نبی معظم کی سنت مبارکہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ روزہ رکھنا جو ہے وہ پسند ہے، اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں گرمیوں کا مہینہ ہو، سخت گرمی ہو اور میں روزے کی حالت میں ہوں تو روزہ رکھنا مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ کے نیک اور محبوب لوگوں کے ہاں انتہائی پسندیدہ ہے، تو ہمیں روزوں کا ضرور جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے ان تمام چیزوں کا ذکر کیا، آتش بازی کا، ہلڑ بازی کا، عام دنوں کے اندر بھی یہ چیزیں حرام ہیں۔ عام دنوں کے اندر ظاہر سی بات ہے اس سے دوسرے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، اور مسلمان ہوتا ہی وہ نہیں ہے کہ جو دوسروں کو اذیت دینے والا ہو، مسلمان تو دوسروں کے آرام کا خیال رکھنے والا ہے۔ اس حوالے سے ماں باپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے جس طرح کہ آپ نے بیان فرمایا یہ احتساب کی رات ہے، تو اس رات کے اندر جہاں ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہیں، اپنی ذات، اپنی سیرت، اپنے کردار کا محاسبہ کرتے ہیں، تو اپنے گھر کے اندر ان تمام چیزوں کا محاسبہ کرنا بھی ہماری دینی ذمہ داری ہے۔ ہم بچوں کو ایسی چیزوں سے بچا کر رکھیں، اور ایسی چیزیں اپنانا، اور یہ تمام کی تمام چیزیں شور و غل، لہو و لعب، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں۔ جہاں اللہ کی رحمتوں کا اتنا نزول ہو رہا ہے وہاں ہمارے اس عمل کی وجہ سے، کیونکہ یہ شیطانی طرزی عمل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین اس عمل کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے، اور سارے کے سارے جو فیضان، جو رحمتیں، جو برکتیں ہماری طرف آ رہی ہیں جن سے ہم اپنے دامنوں کو بھر رہے ہیں اس سے ہم لوگ محروم ہو جائیں، تو اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ ہمارا دینی تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب غلام یاسین نظامی صاحب، آج ہمارے ساتھ تھے، مذہبی اسکالر ہیں۔